چلو اس لڑکی کا اس آدمی سے نکاح کرا دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کے شوہر کا تو پتہ نہیں، خیریت ہی نہیں لیتا، حقی ادا نہیں کر رہا ہے، اس کا نکاح کرا دیتے ہیں۔ تو کیا اس کا دوسرے آدمی سے نکاح کرانا جائز ہوگا؟ بولیے، زور سے بولیے۔ نہیں، اس لیے جائز نہیں ہوگا کہ جب تک اس کا وہ شوہر اس کو طلاق نہ دے دے یا خلا نہ ہو جائے یا اس کا نکاح توڑ نہ دیا جائے، تب تک وہ لڑکی کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، بات بالکل اپنی جگہ ہے، صحیح مسئلہ ہے۔ چلیے، اب وہ آدمی جو کبھی خیریت تک نہیں لیتا، نہ تو وہ طلاق دے رہا ہے اور نہ ہی وہ خلا دینے پر تیار ہے، کہتا ہے کہ ہم سڑا دیں گے، زندگی برباد کر دیں گے، ہم کو آنا ہی نہیں ہے ابھی۔ اب کیا ہوگا؟ اب شریعت کہتی ہے کہ ایسی صورت میں قاضی شرعی قاضی، وہ نکاح پڑھانے والا قاضی نہیں، شرعی قاضی، قاضی شریعت اگر اس لڑکی کا نکاح توڑ دیتے ہیں، سپریشن بائی قاضی شریعت، تب اس لڑکی کا نکاح دوسرے آدمی سے کرنا عدت گزرنے کے بعد جائز ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن قاضی شریعت بننے کے لیے مسلمانوں کا ایک امیر کا ہونا ضروری ہے، جس کو علماء نے، دانشوروں نے اجتماعیت کے ساتھ یا کثرت رائے کے ساتھ اپنا امیر شریعت منتخب کر لیا ہو اور اس امیر نے اس کو قاضی بنایا ہو، یہ ضروری ہے۔ ورنہ ہر آدمی کہے گا میں قاضی ہوں، ہر آدمی کہے گا میں قاضی ہوں۔ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمت اللہ علیہ، جو جمعیت علماء ہند کے بانیوں میں سے ہیں اور فاؤنڈر میں سے ایک ہے، اور جمعیت علماء ہند کے سب سے پہلے اس کے ناظم اعلیٰ رہ چکے ہیں، انہوں نے امارت شریعہ قائم کیا اور امیر بنایا۔ اب یہ بتائیے کہ جس صوبے میں، جس شہر میں شرعی قاضی نہیں ہے یا امیر شریعت نہیں ہے، وہاں کی عورتوں کا کیا ہوگا؟ وہاں کی بچیوں کا کیا ہوگا؟ اس کو گناہ سے کیسے بچایا جائے گا؟ اس لیے امارت شریعہ کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ مسلمانوں، جیسے مسجد تعمیر کرنا مسلمانوں پر لازم ہے، اپنے اپنے علاقے میں اور اپنے اپنے شہروں میں دار القضاء قائم کرنا اور قاضی شریعت کو مقرر کرنا جو مسلمانوں کے جھگڑوں کا تصفیہ کرے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرے، مسلمانوں پر فرض علی الکفایہ کے درجے میں ہے۔ تو کیا ہم سب شرعی زندگی ایک امیر کے ماتحت پوری پختگی کے ساتھ گزارنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم سب قائم رہیں گے انشاءاللہ؟ بارک اللہ فیکم، اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سبوں کو
قائم و دائم فرمائے۔ حاضرین گرامی، میں آپ سے کہوں کہ آج مسلمانوں کے مسائل جو کورٹ میں جا رہے ہیں، جو رجسٹرار کے ہاں جا رہے ہیں، آپ یہ قاضی عبدالخالق صاحب سے پوچھئے کیا حشر ہو رہا ہے؟ قرآن نے کہا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے جھگڑوں کو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر دوسری جگہ سے حل کرانے کو کوشش کرے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کے رب کی قسم وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے معاملات میں اپنا جج اور حاکم نہ بنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور ایک منافق، مومن نہیں تھا، وہ منافق تھا، بظاہر مسلمان لگتا کہتا تھا، لیکن اس دور کے منافقین ہم سے بھی اچھے تھے۔ ہمارے اندر جتنا نفاق ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک منافق اور ایک یہودی میں جھگڑا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، کیس کی ہیئرنگ کرنے کے بعد، کیس سننے کے بعد اس یہودی کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ غور کیجئے گا، اب یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد تو اس کو بالکل ہی خاموش ہو جانا چاہیے تھا، مان لینا چاہیے، لیکن ایمان تو تھا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں چلا گیا اور کہا کہ حضرت آپ ہمارا کیس دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ حضور کی خدمت میں پیش کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پیش کرو گے، میرے یہاں کیوں لے کے آئے؟ تو جو آدمی دغاباز ہوتا ہے، فراڈی ہوتا ہے، وہ ملا ملا کر باتیں کرتا ہے، چکنی چکنی باتیں۔ اب وہ اس لیے گیا تھا عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ سمجھتا تھا کہ عمر تو اسلام کے معاملے میں بہت سخت ہے، اس لیے ہر حال میں فیصلہ یہودی کے خلاف کریں گے، میرے فیور میں کریں گے۔ کہنے لگا کہ جی ہاں حضرت حضور کے پاس گئے تھے، لیکن ہم کو لگتا ہے کہ آپ اس میں فیصلہ فرما دیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ فیصلہ فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ بیٹھو۔ آپ اندر تشریف لے گئے گھر میں اور تلوار لے کر آئے اور اس آدمی کی گردن اڑا دی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے کے بعد جو کوئی عمر سے فیصلہ کرانا چاہے گا تو عمر کا فیصلہ یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ گردن اس کی اڑا دی، کہا کہ حضور نے فیصلہ فرما دیا، اس کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانا چاہتا ہے۔ حضور کے فیصلے کے بعد جس کو اعتراض ہو، جس کو فیصلے میں اپیل ہو، عمر اس کا یہی فیصلہ کرے گا، قتل کر دے۔
پورے مدینے میں چیمی گوئیاں ہونے لگی، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، عمر تو بہت سخت ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، ابھی وہ اس کو قتل کر دیا، وہ تو مسلمان تھا اور ابھی تو تازہ تازہ ہے معاملہ، ذرا یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے۔ اب پورا ہنگامہ ہونے لگا کہ انہوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، فلاں کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، خاموش ہیں، عمر کی طرفداری بھی نہیں کر رہے ہیں تو عمر نے صحیح کیا، ایک دم خاموش ہیں، نبی خاموش ہیں۔ خالق کائنات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کریم کی یہ آیت لے کر بھیجا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے نبی، جس کا عمر نے قتل کیا ہے وہ مومن تھا کہاں؟ کسی مومن کا قتل نہیں کیا ہے، اس لیے کہ جو آدمی آپ کو اپنے جھگڑوں میں اپنا فیصل نہ مانے وہ مسلمان کہاں؟ حتی یحفیما شجر ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں فیصلہ فرماتے ہیں، فیصلے کے خلاف اپنے دل میں ذرہ برابر بھی تنگی محسوس نہ کرے۔ دار القضاء کا جو نظام ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جو مسلمان دار القضاء سے بھاگے گا اور مشرکین سے اپنے معاملات کا فیصلہ کرانا چاہے گا، وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے لے کہ اس کا ایمان کیسا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ اس کا ایمان رخصت ہوا چاہتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر وہ دوسرے فیصلے پر راضی ہو رہا ہے؟ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ نظام قضا کو مضبوط کیا جائے اور حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کے مشورے پر مزید اس کو متحرک کیا جائے اور فعال کیا جائے، اور ایک امیر کے ماتحت اتحاد کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ شرعی زندگی گزارنے کی پوری کوشش کی جائے۔ انشاءاللہ ہم سب کامیاب ہوں گے۔ اور یقین مانیے، یہ جو ادارہ ہے جس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے ایک بڑا مدرسہ بازو میں ہے، بڑا مدرسہ، ہمارے آباء و اجداد کی زمینیں۔ لوگ ابھی حضرت مولانا طیب الرحمن صاحب کہہ رہے تھے کہ سمرقند میں کیا ہوا، بخارا میں کیا ہوا، سنے تھے نا، تاشقند میں کیا ہوا۔ لوگ مٹی کا قبر کھود کر کے اور اس میں گھس کر کے قرآن شریف سیکھتے سکھاتے تھے۔ ابھی اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے، بنگلہ میں تقریر کر رہے تھے جس کا ترجمہ یہ تھا، حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب نے، کہ مٹی کا قبر کھود کر لوگ قرآن پڑھتے تھے۔ ابھی فرمایا تھا انہوں نے، میرے بھائیوں، اب سمرقند، بخارا، تاشقند، ترمذ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آذربائیجان جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آنے والی نسل یہ کہے گی کہ خود ہمارے اس ملک ہندوستان میں بھی ایسے صوبے اور ریاستیں ہیں جہاں قرآن پڑھنے اور پڑھانے پر پابندی لگائی جائے گی اور لگائی جا رہی ہے۔ مانیے، کل وہاں کی بات کہتے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ پتہ نہیں جو ہوگا مولوی والی بات ہے، یہ لوگ ایسے ہی ڈراتے ہیں۔ کیا کہیے گا کہ اب ہمارے مدرسوں کو اسکولوں میں تبدیل کیا گیا، اور اب وہ ہمارے نہ تو قرآن کی تعلیم نہ حدیث کی تعلیم، جو سلیبس گورنمنٹ طے کرے گی اس سلیبس کے مطابق ہمیں بچوں کو پڑھانا ہوگا، پڑھنا۔ لیکن یاد رکھیے، ہر شر سے خیر کا پہلو نکلتا ہے، مایوس نہ ہوئیے۔ نہیں مایوس ہے اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز صاحب۔ مایوسی کفر ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی اور آپ نے پھر اس کے بغل میں ایک شاندار مدرسہ بنایا۔
فیض الجلیل کے نام سے زمین حاصل کی، بلڈنگ بنائی، اور جو چیز جو کام اللہ وہاں لے رہا تھا، اب اگر وہ راستہ بند ہوا ہے، اللہ نے دوسرا راستہ یہ کھول دیا ہے، اگر وہ بند نہیں ہوتا تو یہ نہیں کھلتا۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اسلام زندہ رہے گا، قرآن زندہ رہے گا، اور جو قرآن پر عمل کریں گے، خدمت کریں گے، وہ زندہ رہیں گے۔ باقی جو دین اور اسلام سے منہ پھیر لے گا، خدا کی قسم اس کا نام و نشان مٹ کر رہے گا۔ اس ملک ہندوستان میں اگر عزت کے ساتھ جینا ہے تو اپنے بچوں کو ہر حال میں قرآن پڑھاؤ، لازماً پڑھاؤ، ہر حال میں پڑھاؤ، تاکہ جب ان کا دین اور ایمان مضبوط ہو جائے تو وہ علی الاعلان یہ نعرہ لگا سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ چھاڑبو نہ اسلام رے دادا، چھاڑبو نہ قرآن، تومان گولک بھائی آمی چھاڑبو نہ ہندوستان۔ یہ وہ کہہ سکے، اپنے آپ کو جماع پیدا کر سکے، اپنے قدموں میں مضبوطی لا سکے، یہ وہ ملک کی بھی خدمت کرے گا، دین کی بھی خدمت کرے گا، مانوتا اور انسانیت کی بھی خدمت کرے گا۔ ہر حال میں اپنے بچے اور بچیوں کو کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھانا۔ زور سے بولیے انشاءاللہ۔ اور آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں، اس کے بعد اپنے بچوں کو ایک جماعت وہ ہے جو حافظوں کی جماعت، قاریوں کی جماعت، مفتیوں کی جماعت، اور ایک ٹیم ہونی چاہیے جو ڈاکٹروں کی، پروفیسرز کی ہو، انجینئروں کی ہو، آئی ایس اور آئی پی ایس افسروں کی ہو، جو ڈی سی بنے، جو ایس پی بنے، جو ڈی ایم بنے۔ اپنی نسل کو اس کے لیے بھی تیار کرو۔ میں آپ سے کہوں، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ مجھے رسول اللہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتعلم اللغت الیہود۔ ایک دو نہیں، مختلف روایات سے حضرت زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں یہودیوں کی زبان کا علم سیکھوں، اس لیے کہ آقا نے فرمایا کہ فَإِنِّي لَا آمَنُ عَلَى كِتَابَةِ الْيَهُودِ۔ یہودی کیا لکھتے ہیں خطوں میں، کیا لکھیں گے، کیا ہم کو سمجھائیں گے، ہم کو اطمینان نہیں ہے۔ اس لیے حضرت زید سے کہا کہ تم سیکھو۔ سیدنا حضرت زید فرماتے ہیں فَمَا مَرَّ عَلَيَّ بِضْعَ 60 یوماً، فرماتے ہیں کہ مجھ پر 60 دن بھی نہیں گزرے کہ میں نے اس زبان کو مکمل طور پر سیکھ لیا۔ اب جو ہے یہودیوں کے لکھنے پڑھنے دونوں چیز کو سیکھا۔ تو حضرت زید نے سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ ارے بولیے ٹھیک، عبرانی زبان سیکھا، یہودیوں کی زبان سیکھا، جس زبان میں توریت لکھا ہوا اس زبان کو سیکھا۔ اس لیے سیکھا کہ اس کی ضرورت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے کا حکم دیا۔ اے میرے بھائیوں، آج کا زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج کا زمانہ انجینئرنگ کا زمانہ ہے، آج لوگ چاند پہ جا رہے ہیں، آج میڈیکل ایڈوانس کا زمانہ ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اس کے لیے بھی تیار کیجئے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، اس لیے کہ آپ کے گھر کی عورتوں کو ضرورت ہے کہ کوئی مسلمان عورت ملتی ڈاکٹر تو پردے کے ساتھ ہمارا آپریشن کر دیتی۔ کسی مرد سے وہ اپنا آپریشن کرانا نہیں چاہتا۔
اور ہم اور آپ عائشہ اور فاطمہ کو ڈاکٹر بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آخر اس حضرت کی، امام صاحب کی پردہ نشین، پردہ میں رہنے والی مسلم خواتین کی ضرورت کیسے پوری ہو؟ پردے کے ساتھ۔ اس لیے پہلے قرآن پڑھاؤ، ایمان درست کرواؤ، اور اس کے بعد ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، بڑا سے بڑا سائنسداں بھی بناؤ، اور آئی ایس اور آئی پی ایس بھی بناؤ۔ یہ بھی وقت کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کی ضرورت ہے، اور قوم کی ترقی کے لیے یہ بھی ضروری چیز ہے۔ ادھر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ٹارگٹ بنائیے۔ ابھی ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ 10ویں کلاس میں پڑھ رہے ہیں، 11ویں میں پڑھ رہے ہیں، 12ویں کا امتحان دینا ہے، بیٹا کیا کرو گے پتہ نہیں، کیا ٹارگٹ ہے پتہ نہیں۔ ٹارگٹ بناؤ، اور کاٹی کرا کے 10 لوگ آج کے اس جلسے میں، آج کے اس محفل میں یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے بعد اس کو ایس پی بنائیں گے، ڈی ایم بنائیں گے۔ 10 لوگ طے کرو، قسم کھاؤ کہ اس بچے کو ہمیں بنانا ہے، چاہے جو کرنا پڑے۔ تو انشاءاللہ میں اللہ کی ذات سے مومن ہونے کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ اگر 10 نہیں بنے تو 4-5 تو انشاءاللہ ضرور بن جائیں گے، اور جو 2-4 بچیں گے وہ بھی کسی نہ کسی درجے پر جا کر رکیں گے، ناکام نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ پہلے ارادہ تو کرو آپ، تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر اپنی آپ سے، اپنے ذات سے۔ تو کیا ایسے لوگ جن کے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، قرآن تو لازماً پڑھائیے، جیسا کہ صباحی مکتب میں آپ نے پڑھاتے ہیں بچوں کو، اور بچے آئے، انعام انہوں نے لیا ماشاءاللہ۔ آج طے کیجئے کہ یہ بچہ اگر پڑھنے میں ذہین ہے، جینیس ہے، محنتی ہے، تو اس بچے کو ہمیں انشاءاللہ آئی پی ایس بنانا ہے، انشاءاللہ یو پی ایس سی نکالے گا۔ یہ کیا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ جو لوگ 10 لوگ، وہی لوگ ہاتھ اٹھائیں گے جن کا ارادہ ہو، سب ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ جو لوگ اپنے بچے کو، جو بچے بننے چاہتے ہیں، کون کون بچہ جو اسکول میں پڑھ رہا ہو اور وہ بڑی تعلیم حاصل کرنا چاہتا، ہاتھ اٹھاؤ۔ بچوں کو بتایا، بچوں کو، جو بچے پڑھ رہے ہیں 7ویں میں، 5ویں میں، 4تھے میں، 9ویں میں، 10ویں کلاس میں ہیں، اس میں پڑھنے والے ڈاکٹر، انجینئر، کون بنے گا؟ کون بنے گا؟ ماشاءاللہ۔ اور جو گارجن ہاتھ اٹھائیے، بنانا ہے، جزاکم اللہ، بارک اللہ۔ پہلے نشان بناؤ، پہلے ارادہ کرو۔ اے نوجوانوں، اگر قدم بڑھا دیا بندہ مومن نے، تو آپ سنیے کہ جوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہیں، آبشاروں سے چٹانیں چور ہو جائیں، جو عزم سفر پیدا۔ آپ چلنے کا ارادہ تو کرو، دنیا کی کوئی چٹان آپ کے قدم کو نہیں روک سکے گی۔ آپ قدم اٹھائیے، دنیا کی کوئی زنجیر آپ کو خلل میں نہیں ڈالے گی۔ لیکن اے بندہ مومن، پہلے چلنے کے لیے تیار تو ہو جاؤ۔ انشاءاللہ ہم تیار ہوں گے، اور ضرور ہوں گے۔ یہی چند گزارشات اور پیغامات تھے کہ انشاءاللہ ہم سب ایک امیر شریعت کے ماتحت، جو حضرت امیر شریعت کا حکم ہوگا، ہم سب انشاءاللہ آمنا صدقنا اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ دار القضاء میں اپنے معاملات کو لائیں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ، اس مدرسے سے تعلق رکھیں گے انشاءاللہ، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہم نے کہا ہے اس نیت کو ہم لوگ پوری کریں، ضرور اللہ توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ایک بار میں پھر اپنے مخلص اور بھائی جناب مولانا نعیم الدین صاحب
جو ہمارے امارت شریعہ آسام کے تمام کاموں کی ذمہ داری انہی پر، اور یہ حضرت امیر شریعت کے معتمد بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کی یہ فکر مندی ہوتی ہے تو ہم لوگ حاضر ہو جاتے ہیں، اور ان کی بات کو رد کرنا یہ ہم لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی کہتے ہیں جو حضرت امیر شریعت کا مشورہ ہوتا ہے۔ سو ہم شکر گزار ہیں جناب مولانا نعیم الدین صاحب کے، جناب مولانا عماد صاحب کے، اور جناب قاضی عبدالخالق صاحب کے، اور مدرسہ فیض الجلیل دارالعلوم کے تمام اساتذہ اور تمام کارکنان اور تمام متعلقین کا، کہ آپ نے مجھ گنہگار کو اس لائق سمجھا کہ میں امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ سے آپ کے درمیان آؤں تاکہ رشتہ اور تعلق مضبوط ہو۔ میں آپ سب کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ گنہگار اس کا بھی ایک ممبر ہے، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے، اور یوں ہی جمے رہیے اور یوں ہی اپنے ایمان کا ثبوت پیدا کرتے رہیے، دنیا کچھ نہیں کر سکے گی انشاءاللہ۔ آسام کے مسلمانوں میں وہ حوصلہ ہے، وہ ایمانی غیرت ہے، ایمانی جنون ہے، اور وہ جنون پیدا کرنے والے یہی مدرسے ہیں جس مدرسے میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکرا، جزاکم اللہ۔ Alhamdulillah, jazakumullah khairan। রাত 10টা বাজে গেছে গিয়া আমরা মুখ্য আকর্ষক তথা উত্তর পূর্ব ভারতের মহামান্য হযরত আমির শরীয়ত সাহেব দামাত বরকাতুহু উপস্থিত হয়েছেন। তানে আমরা এখন বরণ করব, আর করে এশার জমা হইব, ওখানে এশার জমা হইব, আজান হইব, আর এরপরে দস্তারবন্দি ইনশাআল্লাহ আমরা বাকায়দা রুটিন মোতাবেক আরম্ভ হইব। কম সময়ের ভিতরে এরপরে হযরতের দোয়া ওসিয়ত নসিহত হইব। এখন হযরত আমির শরীয়ত সাহেব দামাত বরকাতুহু বরণ করবার লাগি আমি কারি মাওলানা সলমান আহমদ আহমদ করি। আমরা মাঝে উপস্থিত সিটি নদওয়ার সম্পাদক, গৌহাটি সিটি নদওয়ার সম্পাদক জনাব হুসাইন আহমদ সাহেব, আমরা শুকরিয়া আদায় করি। আর গৌহাটি থেকে আর তসিবান চৈতেন আমরা দাওয়াত করিয়া দিলাম বাই করিয়া হাজির হইছেন। আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা তানে নেক হায়াতে তৈয়বা দরাজ করুক। আমরা তানে বরণ করব।